ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد الحمد والصلاة لاحق صدق کرام تکریم معزز حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ شوال کے حوالے سے غزوہ احد کا تذکرہ اور اس کے قرآنی مناظر کا بیان جاری و ساری ہے، جس کی آج دوسری قسط ہے. دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے ماذ اپنے فضل و کرم سے، ماذ اپنی رضا کی خاطر بلا خوف قطر بلا حذر بلا خوف لومۃ لائم احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. بات اللہ کی توفیق سے بنتی ہے. اللہ کی توفیق نہ ہو تو زبان چل بھی نہیں سکتی اور زبان سے حق بھی بیان نہیں ہو سکتا. توفیق اللہ ہی کی ہوتی ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ معمول رہا، وہ جمعے کے بیان سے پہلے اپنے وظائف بھی فرمایا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کہ اللہ میری زبان سے جو بھی نکالی حق نکالی، نہ حق پر میری زبان ہی نہ چلے. تو اللہ پاک نے ان کی پوری زندگی الحمدللہ بڑی اپنی خصوصی مدد اور تائید شامل ہار رکھی. تو اس لیے ہر بیان سے پہلے انسان کیا ہے، خطیب کیا ہے، مقرر کیا ہے، سب کمزور ہے.
شاذور کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو حق بیان کرنے کی توفیق بھی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ زبان سے جو نکالے حق حق، سچ سچ نکالے، نہ حق اور جھوٹ پر اللہ ہماری زبان ہی بند کر دے۔ ہاں جی، توجہ کی آپ نے پچھلے جمعے سماعت فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفیں درست فرما رہے تھے اور انہیں مقاعد للقتال، قتال والی جگہ پر بٹھا رہے تھے، اپنے اپنے موقع ان کو تقسیم کر رہے تھے، ان کے ذمے لگا رہے تھے۔ تو جس طرح نماز نبی کی تعلیمات میں سے ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے، نماز باعث برکت ہے، روزہ باعث برکت ہے، حج باعث برکت ہے، اور اسی طرح باقی نیکی کے کام کیا ہے؟ باعث برکت ہے، زکوٰۃ باعث برکت ہے، اسی طرح جہاد بھی باعث برکت ہے، بلکہ برکت ہی برکت ہے، کیونکہ اسلام کا بول بالا ہوگا تو جہاد سے ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا تو جہاد سے ہوگا۔ اس دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اسلام غالب آئے گا تو جہاد سے غالب آئے گا۔ اور یہ میری یا کسی مولوی کی یا پیر کی یا کسی بڑے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، توجہ کیجئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 صحابہ کرام ہیں۔ وہ آپ سارا منظر جو ہے سن کے منافقین آئے، واپس چلے گئے، اللہ نے جانے دیا۔ ایمان والوں کے دل میں جو خیال پیدا ہوا، اللہ نے ان کے دلوں کو جما دیا، سجا دیا، مضبوط کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری طرف جو مشرکین کی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ بھی میدان میں آئی ہیں، اور کیوں آئی ہیں؟ کہ اپنے مردوں کا حوصلہ بلند کریں گی۔ اپنے مردوں کا کیا کریں گی؟ حوصلہ بلند کریں گی۔ وہ گنگنا رہی ہیں، شعر پڑھ رہی ہیں کہ اگر تم فتح حاصل کرتے ہو تو ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گی، تم ہماری محبت کا مرکز بن جاؤ گے، ہمارا قرب حاصل ہوگا، اور اگر ہار جاؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ اس طرح کے اشعار وہ پڑھ رہی ہیں۔ ایک طرف وہ اشعار اور گانے اور ترانے چل رہی ہیں، دوسری طرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے۔ کیا جاری ہے؟ اللہ کا ذکر جاری ہے۔ توجہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہے، اللہم بکا اصول و فیکا اقاتل حسبی اللہ نعم الوکیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اللہم بکا اصول و فیکا اقاتل، اللہ ہم تیرے پر توکل کر کے آئے ہیں، تیرے بھروسے پر آئے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ آئے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ لڑ رہی ہے، اس عقیدے کے ساتھ جہاد کر رہی ہے کہ حسبی اللہ نعم الوکیل۔ اللہ تیرے سے بڑا کارساز کوئی نہیں، تیرے سے بڑا مددگار کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے اسلام کے خلاف، اسلام دشمنوں کو ابھارنے کے لیے عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے؟ عورتوں کو میدان میں اتارا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے
مردوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ حربہ پرانا ہے. یہ حربہ کیا ہے؟ پرانا ہے. ہاں جی توجہ کیجئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک پہاڑی پر متعین فرمایا اور حکم جاری کیا کہ جب تک میری طرف سے دوسرا حکم نہ آ جائے تب تک تم نے اس درے کو چھوڑنا، اس مورچے کو چھوڑنا نہیں ہے. 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہاں متعین فرما دیے. جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو فتح ملنے لگی، کافر دم دبا کر بھاگنے لگے، حتیٰ کہ کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اب مسلمانوں نے جب وہ کافر بھاگے، آگے آگے کافر پیچھے پیچھے مسلمان، وہ اپنا ساز و سامان مال چھوڑ کر بھاگے. مسلمانوں نے اب مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. توجہ ہے؟ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اب یہ جو 50 تیر انداز ہے کافر بھاگ گئی ہیں، اب ہمیں بھی مال غنیمت سمیٹنے میں شریک ہو جانا چاہیے. توجہ کیجئے گا. ان میں سے کچھ کہنے لگے نہیں، نبی پاک نے فرمایا تھا جب تک میرا دوسرا حکم نہ آ جائے درا چھوڑنا. اور اس طرح کے جو امیر تھے، بڑے تھے، حضرت عبداللہ بن جبیر جو قیادت کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا، مگر رائے کے اختلاف کی وجہ سے وہ درا چھوٹا. حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کے لشکر میں تھے، بڑے جنگجو تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ درہ جو ہے بڑا اہم درہ تھا، یہ خالی ہے، اب وہ بھاگتے ہوئے دوبارہ واپس مڑے، بھاگتے ہوئے دوبارہ واپس مڑے اور اسی درے کی سائڈ سے، اسی پہاڑی کی طرف سے انہوں نے جو ہے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا. مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. کس میں تبدیل ہو گئی؟ شکست میں تبدیل ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عملی طور پر مخالفت کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، اور نہ کسی نے کی ہے، نہ کسی کا ارادہ تھا. ایسا ارادہ کرنے والا تو مومن نہیں ہو سکتا، مگر قرآن انہیں بار بار مومنین کہہ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی توجہ کیجئے. رائے کا اختلاف ہو گیا جس کی بنیاد پر وہ درہ چھوٹا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم نہیں آیا. اللہ پاک نے نبی پاک کے حکم کی ذرا سی عدم عدولی کی وجہ سے فتح کو شکست میں بدل دیا، بتا دیا. کامیابی ہے تو بالکل عین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی توجہ کیجئے گا. اب وہ فتح شکست میں تبدیل ہونے لگی. اللہ پاک نے دوسرا مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ فتح بھی میرے اختیار میں، شکست بھی. فتح اور شکست کا مالک کون ہے؟ بلند آواز سے کون ہے؟ اللہ ہی ہے. ہاں جی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا چھوڑ دیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خود کو توڑا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو زخمی کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بھی خون نکل رہا ہے، آپ کے منہ مبارک سے بھی خون نکل رہا ہے. آج تک توجہ کیجئے گا، کوئی مائی کا لال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا انکار
نہیں کر سکا، قیامت تک کر بھی نہیں سکتا، اور جس کا خون نکلے وہ جسم نوری نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ خون نکلتا ہے مادی جسم سے، جو جسم غذا کھاتا ہے، خوراک استعمال کرتا ہے، وہاں خون بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف خون کا اقرار ہے، دوسری طرف نور نور ہونے کا تکرار ہے۔ آزانی زدان و زدانی لا یجتمعان، یہ دو ضدی ہیں، ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح دو تلواریں ایک میان میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اسی طرح جو ہے یہ دو عقیدے بھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جس کا خون نکلے وہ نور نہیں ہوتا، اور جو نور ہو اس کا خون بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی توجہ کیجیے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہے، اور آپ کی صفت نور ہے، آپ کی تعلیمات نور ہے، آپ کا قرآن نور ہے، آپ کی حدیث نور ہے، آپ کی تبلیغ نور ہے، آپ کا جہاد نور ہے، آپ کا اٹھنا نور ہے، بیٹھنا نور ہے، آپ کا چلنا پھرنا نور ہے، آپ کی ایک ایک سنت نور ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی زخمی ہے، آپ کا منہ مبارک وہ بھی زخمی ہے۔ اس زخمی حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ آتی ہے، کیف یفلح قوما شجوا نبیہم وقصر رباعیتہ وهو يدعوهم إلى الله۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ آئے، کیف یفلح قوما، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، شجوا نبیہم، جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، اور اس نبی کا قصور بھی کوئی نہیں، اس نبی کا جرم بھی کوئی نہیں۔ جرم کیا ہے؟ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اس کا جرم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ آج توحید بیان کرنے کی وجہ سے، بیان توحید کی وجہ سے، اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے، شجوا نبیہم، انہوں نے اپنے نبی کو کیا کر دیا؟ زخمی کر دیا، زخمی کر دیا۔ جس کو کوئی زخمی کر دے وہ الہ نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ مختار کل نہیں ہوتا۔ اور جو ذات مختار کل ہو، جو حاجت روا ہو، جو مشکل کشا ہو، جو ذات الہ ہے، اس کو کوئی زخمی نہیں کر سکتا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ الہ کون ہے؟ آجی فرمایا شجوا نبیہم وقصر رباعیتہم وهو يدعوهم إلى الله تعالی۔ اس لیے اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو إلی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے بتا، قل ھذہ سبیلی، یہ میں محمد رسول اللہ کا راستہ ہے،
کون سا راستہ ہے میری، کون سی سبیل ہے، کون سا طریق ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو کس طرف بلاتا ہوں؟ بولیے کس طرف؟ اللہ کی طرف۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے زخمی کر دیا گیا، سر مبارک زخمی، منہ مبارک زخمی۔ آج فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کیوں ڈھائے جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہ مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں یہی صدا بلند کرنا چاہتے ہیں، خالص لا الہ الا اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جرم کیا ہے؟ کیوں سارے کافر اکٹھے ہو گئی ہیں؟ کیوں اسرائیل ٹوٹ پڑا ہے؟ کیوں امریکہ پیچھے سے مدد کر رہا ہے؟ ساری مغربی قوت الکفر ملت الواحدہ، سارے کافر اکٹھے ہو کر فلسطینی مسلمانوں پر حملہ آور ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو توحید کا خالص مرکز ہے وہاں پر ہم شرک کی آواز بلند کریں، حضرت عیسیٰ کی عبادت ہونے لگے، حضرت عزیر کی عبادت ہونے لگے، حضرت موسیٰ کی عبادت ہونے لگے۔ فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں، نہیں نہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہی ہے کافر مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں مسلمانوں کی نماز سے ڈر نہیں ہے، مسلمانوں کے روزے سے ڈر نہیں ہے، کافروں کو، امریکہ کو مسلمانوں کے چلوں سے ڈر نہیں ہے، تصویر رولنے سے ڈر نہیں ہے۔ کفار کو اگر ڈر ہے تو مسلمان کے جذبہ جہاد سے ڈر ہے۔ آج فلسطینی سرنڈر کر جائے تو معاملات طے ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ بولیے، مگر ان کے دل میں کیا ہے؟ جذبہ ہے، بولیے کیا ہے؟ جذبہ ہے جہاد۔ یہ جہاد والے جذبے کو ختم کرنے کے لیے آج کفریہ طاقتیں بہانے بنا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتی رہتی ہے، مگر یاد رکھیے گا الجہاد ماض الى یوم القیامہ، کافر مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ مجاہد کل بھی تھے، آج بھی ہے، انشاءاللہ مجاہد کلمہ توحید بلند کرتے رہیں گے۔ ہاں جی، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ نعرہ الجہاد جس سے کفار کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ خالی کفار کی نہیں، منافقین کی ٹانگیں بھی الجہاد سے کانپتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ منافقین کی ٹانگیں بھی کانپتی ہیں تو جذبہ جہاد سے کانپتی ہے۔ اس لیے توجہ کیجئے، جیسے نماز باعث برکت اور عبادت، روزہ باعث برکت اور عبادت، حج باعث برکت اور عبادت، اسی طرح جہاد بھی باعث برکت اور عبادت ہے۔ جو اللہ کا نبی اور کے میدان میں اپنا سر زخمی کرا کر، دندان مبارک شہید کرا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ بھی میری سنت اور عبادت ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے سے کیف یفلح قوما شجوا نبیہم وقصروا رباعیتہ وہو یدعو الی اللہ تعالی، ان الفاظ کے ذریعے سے بد دعا کی نہیں ہے، بد دعا کا ارادہ فرمایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بد دعا کا ارادہ کیا،
ادھر نبی پاک نے بد دعا کا ارادہ کیا، اوپر سے جبریل آگے قرآن لے کر آرڈیننس نافذ ہو گیا۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء، سبحان اللہ، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محبوب، سورہ آل عمران آیت نمبر 128، لیس لک من الامر شیء، حضرت شیخ الہند کا ترجمہ، وہ فرماتی ہیں او میرے محبوب تیرا اختیار کچھ نہیں، تیرا اختیار کچھ نہیں۔ اللہ پاک نے لیس لک، لیس لک من الامر شیء، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ لیس لک من الامر شیء کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا کرنے سے منع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بولیے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ المنع والاختیار ضدان وضدان لا یجتمعان، جس شخصیت کو منع کر دیا جائے وہ مختار کل نہیں ہوتی، اور جو شخصیت مختار کل ہو اس کو کوئی منع، بولیے بولیے اسے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اللہ مختار کل ہے، یفعل ما یشاء یفعل ما یرید۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں سارے کے سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بغیر دلیل کے بعد تو بات ہی نہیں ہوتی، اور پھر دلیل ہو قرآن کی، سبحان اللہ، دلیل ہو نبی پاک کے سچے فرمان کی، جو پھر اس کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ تو شیطان ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی توجہ کیجئے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بد دعا نہیں کرنی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ میں اللہ احکم الحاکمین، علام الغیوب، میں جو چاہوں کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ جن کے لیے تو بددعا کا ارادہ کر رہا ہے کل یہ مسلمان ہو جائیں، ایمان لا کر اسلام کی شان و شوکت کا ذریعہ بن جائیں، او یعذبہم فإنہم ظالمون، یا اللہ میں ان کو عذاب دوں اس لیے کہ انہوں نے تجھ پر اور تیرے صحابہ پر ظلم کیا ہے۔ مگر یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ حقیقت تو کون جانتا ہے؟ بولیے اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، یہ ایک منظر تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس احد کے میدان میں زخموں کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ لہولہان ہیں، کمزوری ہو گئی، آپ جو ہیں زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ توجہ کیجئے، ادھر کافروں نے افواہ اڑا دی، ان محمدن قد قتل، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیے، قتل کر دیے۔ محمد رسول اللہ کو مار دیا گیا، شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے حوصلے مزید پست کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ پست کرنے کے لیے، توجہ کیجئے، پست کرنے کے لیے انہوں نے یہ افواہ اڑائی اور انہوں نے اپنی فتح کا نعرہ بھی لگایا۔ بات سمجھ آ رہی کیا نہیں؟ کافروں نے اپنی فتح کا کیا لگایا؟ نعرہ لگایا۔ اور کافر کو جب خوشی ملتی ہے یا فتح ملتی ہے تو وہ غیر اللہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ کس کا نعرہ لگاتا ہے؟ بولیے کس کی حاجت روائی کا؟ غیر اللہ کی حاجت روائی کا۔ وہ نعرہ لگاتا ہے غیر اللہ کی مشکل کشائی کا، وہ نعرہ لگاتا ہے غیر اللہ کی الوہیت کا۔ ادھر بھی کافروں نے نعرہ لگایا، نعرہ لگا او لو ہبل، او لو ہبل، او ہبل تو اونچا ہو جا،
او حبل تو آج اونچا ہو گیا، حبل تو اونچا ہو جا کہ ہمیں فتح مل گئی ہے، کافروں کو مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، ہم مسلمانوں سے جیت گئی ہے۔ اولو حبل اولو حبل، یہ حبل حابیل سے ہے، اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا جسے قابیل نے حسد کے اندر قتل کر دیا تھا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا تھا کیونکہ دل کے اندر اخلاص تھا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قربانی ان کی قبول ہوتی ہے جن کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بولیے، اخلاص ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ حابیل کو حبل کہہ کر پکارتے تھے، ان کا الہ تھا۔ بیت اللہ کے اندر بھی انہوں نے حبل کا بت نصب کر رکھا تھا۔ توجہ کیجئے، انہیں جب خوشی ملی انہوں نے کہا اولو حبل اولو حبل، او حبل تو اونچا ہو جا۔ آج حبل جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ اب جب یہ مشرکانہ نعرہ لگا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی، پیارے پیغمبر خاموش نہ رہ سکے، فرمایا او میرے صحابہ اجیبوہم، جواب دو جواب دو۔ کیا دو؟ میرے نبی کی سنت ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ توجہ کیجئے گا، میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ ادھر مشرکانہ نعرہ لگا ہے تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا خاموشی اختیار کرو۔ بظاہر شکست ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسلمان زخموں سے چور چور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا ہے؟ زخمی ہے، مگر اس غم کی حالت میں بھی، ملال کی حالت میں بھی جب اللہ کی توحید پر وار ہوا، فرمایا خاموش نہیں رہنا، مردانہ وار جواب دو۔ غیرت سکھائی، کیا سکھائی؟ غیرت توحید کا سبق احد کے میدان میں، زخمی حالت میں، غم کی حالت میں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ مومن خالی مومن نہیں بننا بلکہ باغیرت مومن بننا ہے۔ غیرت توحید اندر ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ بولیے بولیے، کیا ہونی چاہیے؟ غیرت توحید۔ مومن بے غیرت نہیں ہوتا، مومن غیرت مند ہوتا ہے۔ مومن بے غیرت بن کے مشرک کی امامت تو قبول نہیں کرتا، مشرک کی قیادت تو قبول نہیں کرتا، اسے اپنا امام نہیں بناتا۔ مومن بے غیرت بن کے کفریہ شرکیہ محافل میں، خلاف سنت بدعات کی محافل میں شریک نہیں ہوتا۔ کم از کم اتنی غیرت ضرور دکھاتا ہے کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیتا ہے، اور جو مومن کہلا کر پھر غیر اخلاقی، غیر اسلامی، غیر شرعی مجالس میں شریک ہو جائے، وہ بے غیرت ہے، غیرت مند نہیں ہے۔ بولیے، وہ غیرت مند نہیں ہو سکتا۔ آج ہی توجہ کیجئے، توجہ کیجئے۔ فرمایا میرے صحابہ جواب دو۔ اللہ کے نبی بتا رہی ہے جب مشرکانہ نعرہ لگے، اللہ کی توحید پر حملہ ہونے لگے، تو پھر خاموش نہیں رہنا، آگے سے اللہ سچے کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ اللہ سچے کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا انہوں نے کہا اولو حبل اولو حبل۔ فرمایا تم جواب دو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل۔ کوئی حبل اونچا نہیں ہے، حبل بلند نہیں ہے، اللہ اعلی و اجل۔
आला व अजल। आप भी बोलिए अल्लाह आला व अजल। अल्लाह आला है, अल्लाह बुलंदो बाला है। तो मुशरिकाना नारा लगे, गैरुल्लाह की हाजत रवाई मुश्किल कुशाई का नारा लगे, या अली मदद का नारा लगे, तो नारा क्या होना चाहिए? या अल्लाह। बोलिए बोलिए क्या नारा होना चाहिए? इसलिए या रसूलुल्लाह मदद का नारा लगे तो मोमिन का नारा क्या होना चाहिए? बोलिए ना, मेरे मोहम्मद करीम सारी कायनात के माँ बाप मोहम्मद करीम की जूतों पर कुर्बान, उनकी जूतों के साथ लगी खाक पर कुर्बान, सारी कायनात के वालिदैन हजरत अली की शान पर कुर्बान, मैदाने अहद में, मैदाने बदर में, तबूक में, हुनैन में अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने भी, पैगंबर के सहाबा ने भी या इब्राहिम का नारा नहीं लगाया, या ईसा या मूसा का नारा नहीं लगाया, या आदम का नारा नहीं लगाया। मोहम्मद करीम ने भी, मोहम्मद करीम के सहाबा ने भी नारा लगाया तो अल्लाह अकबर का लगाया। हाँ जी, ये नबी पाक आपको जज्बे जिहाद सिखा रहे हैं, जिससे काफिर डरता है। कल ये जो फलस्तीन पर जुल्मों, सितम और बदतरीन बमबारी और तशद्दुद हो रहा है, उस पर कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम मजहबी जमातों के कायदीन शरीक हुए। वहां उन्होंने मुश्तरका इलामिया ये पढ़ के सुनाया और इसका ऐलान किया कि मुसलमानों पर, मुसलमान हुक्मरानों पर जिहाद इस सूरत में फर्ज हो चुका है। क्या फर्ज हो चुका है? बोलिए क्या फर्ज हो चुका है? जिहाद फर्ज हो चुका है। और याद रखिएगा, कुछ फेस बुकिए दानिश्वर के हाथ में पकड़ने वाले, हाथ में मोमबत्तियों से फतह नहीं मिला करती, फतह तलवार हाथ में पकड़ने से मिला करती। तनकीद करते उलमा पर कि जी ये मौलवी क्या कर रहे हैं, लोगों के सामने जिहाद 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 करते रहते हैं, फलस्तीनी वहां शहीद हो रही है, ये यहाँ क्या कर रही है, ये क्यों बैठे हुए हैं। उलमा को निशाना और उलमा की महफिल में बैठने वालों ने जिहाद कश्मीर भी करके दिखाया है, जिहाद अफगानिस्तान भी करके दिखाया है। तुमने मोमबत्तियां ली है खाली, तुमने क्या किया है? बात समझ आ रही कि नहीं है? मगर फर्क ये है, मुसलमान हुक्मरानों को जागना पड़ेगा, गैरत मुसलमान हुक्मरानों को करनी पड़ेगी। जब तक हुक्मरान, मुसलमान हुक्मरान गैरत नहीं करते, मुसलमान पिसते रहेंगे, गाजर मूली की तरह जो है जिबा होते रहेंगे। मुसलमान हुक्मरान, हम यहाँ की बात करते हैं, जैसे हिंदू जालिम के साथ मुजाहिदीन को रसाई दी गई जिहाद करने की, रशिया के खिलाफ जिहाद करने के लिए रास्ते दिए गए। आज ये मुसलमान हुक्मरान ईमान वालों को, इन मुसलमान नौजवानों को, छोटे बड़े को आज फजाई बहरी और बरी रास्तों का जो है इस्तेमाल करने की इजाजत दे, रसाई दे। खुदा की कसम अपने रब के साथ वादा करते हैं, रास्ता देना तुम्हारा
جانی مالی مدد پہنچانے کی اجازت دے دی جائے اپنے فلسطینی بھائیوں سے آپ جانی مالی مدد اور جہاد کے لیے تیار ہے کریں گے؟ بولے تیار ہے کریں گے؟ اس لیے میں اپنے حکمرانوں سے کہتا ہوں قوم کے اندر جذبہ ہے مسلمان سارے جسد واحد کی طرح ہے کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے سارے مسلمان تڑپ جاتے ہیں اور تڑپ رہی ہے راستہ دینا تمہارا کام ہے کافروں سے ٹکرانا ہمارا کام ہے الجہاد کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کافروں سے ٹکرا جائیں گے انشاءاللہ لبیک 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 سبیلنا 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 طریقنا اسرائیل کا ایک ہی راج امریکہ کا ایک ہی راج اسلام کے غداروں کا ایک ہی راج اسرائیل مردہ باد اسرائیل اسرائیل امریکہ یورپی یونین اسلام مسلمان فلسطینی مسلمان مجاہدین امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے اسرائیلی کتوں کا ایک علاج امریکی کتوں کا ایک علاج توجہ توجہ کہتے جی تقریریں کرتے ہیں تقریر میں جہاد کا جذبہ بلند کرنا میرے نبی کی سنت ہے ہاں موقع ملنے پہ تو جہاد نہ کرے وہ منافق ہے ہم نے جہاد کشمیر کر کے دکھایا ہے رشیا کے ٹوٹے کر کے دکھائے ہیں اور وہ کتا امریکن وزیر خارجہ صحافیوں کے سوال پر صحافیوں نے کہا وہاں شدید ظلم ہو رہا ہے انہوں نے تو جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں جنگ کا اصول ہے جب جنگ ہو تو بچوں پر وار نہیں کیا جاتا جب جنگ ہو تو عورتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا جب جنگ ہو تو اسکولوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا یہ اول درجے کے ظالم یہ اول درجے کے کافر یہ اول درجے کے جابر یہ اول درجے کے حرامی درندے خون خوار درندے ہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کہتا ہے امریکن وزیر خارجہ ہم اسرائیل کی حمایت نہیں چھوڑیں گے اور دلے پور نے اسرائیل کی حمایت نہیں چھوڑی نہ چھوڑ ہم بھی کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کبھی بھی جہاد کے علم کو ہاتھ سے نہیں رکھیں گے جب بھی موقع ملا انشاءاللہ کافروں کو نیست نابود کر کے پوری دنیا پر مجاہدین اسلام کا جھنڈا محمد رسول اللہ کی شریعت کا جھنڈا بلند کر کے چھوڑیں گے آپ بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اس لیے ہمارے حکمران غیرت کریں ہمارے حکمران ہمیں راستہ دیں بات سمجھ آ رہی کہ یہ دباؤ ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے یہ مطالبہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سوشل میڈیا ہمارے نوجوان استعمال کرتے ہیں بہت بڑی قوت ہے فلسطینیوں کی حمایت جاری اور ساری رکھے سوشل میڈیا پر رکھیں گے نا انشاءاللہ رکھیں گے نا انشاءاللہ اسلام کا علم بلند رکھے سوشل میڈیا پر کفار کو نتار کر رکھ دے ان کے حمایتیوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے اور دل میں یہ جذبہ رکھے جب بھی موقع ملا ہم انشاءاللہ جانی مالی مدد کریں گے ان کی اس لیے اس سلسلے میں جو بھی پرامن مظاہرین نکلتے ہیں مظاہرہ ہوتا ہے اسی سلسلے میں آپ اس کا بھی حصہ بنے آپ اس کا بھی کیا بنے حصہ بنے اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اللہ ان کی نصرت فرمائے اور اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے اللہ پوری دنیا میں اسلام کے علم کو بلند فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ